الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ کچھ باتیں آپ کو جو ہے نا بنیادی میں ذرا دوبارہ بتا دوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قراء جو ہیں یہ جو اربع ہیں ان کے بھی دو دو شاگرد ہیں نیچے، صرف اعمش کے دو شاگردوں کو ہم یاد کرتے ہیں، باقی ہم یاد نہیں کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آپس میں خلافت بہت تھوڑے ہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے عشرہ کبریٰ میں آپ نے ابن ذکوان کے اعمش اور سوری، اور پھر اعمش کے نیچے دو نقاش اور ابن اخرم، اور سوری کے نیچے دو مطوی رملی اور مطوعی یاد کر لیے، ورش کے نیچے آپ نے ازرق اور اصبہانی یاد کر لیے، لیکن آپ نے قلون کے نیچے جو ہے یاد نہیں کیے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، حالانکہ قلون کے نیچے ابو نشید اور حلوانی ہیں، پھر ابو نشید اور حلوانی کے نیچے بھی ہیں، جیسے ابن ذکوان کے نیچے 4 تھے، 80 اسی طرح بنتے ہیں نا۔ تو آپ نے صرف سہولت کے لیے کہ زیادہ نام یاد کرنے سے مشکل نہ ہو جائے کام، اسی طرح قرأت شاذہ میں جن قاریوں میں نیچے زیادہ اختلاف ہے وہ شنبوزی اور مطوعی ہیں، اعمش کے شاگرد۔ باقی جو ہیں 3 امام ابن محسن اور یحییٰ یزیدی اور حسن بصری، ان کے بھی شاگرد ہیں۔ تو یہ میرے سامنے موارد البرر ہے متولی کی شرح الفوائد المعتبرہ، اس کے مقدمے میں دیکھو ہر ایک کے نام بتائے ہوئے ہیں، اگر آپ نے لکھنا ہے تو لکھ لیں معلومات کے لیے۔ ابن محسن کے جو 2 شاگرد ہیں، ایک تو بزی ہی ہے، یہی جو آپ کا عشرہ صغریٰ میں ہے۔ ابن محسن یہ جو ہے ان کا تعلق ابن کثیر سے ہے نا، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا۔ یہ ابن محسن امام ابن کثیر کے استاد ہیں غالباً، تو یہ ان کے پہلے شاگرد بزی ہیں، احمد البزی، وہی جو آپ کے عشرہ صغریٰ میں امام ہے، عشرہ کبریٰ میں بھی احمد البزی، امام بزی جن کا آپ کہتے ہیں۔ لیکن بزی کی وہ قرأت متواتر ہے، تواتر سے ثابت ہے۔ یہاں ان کے کچھ زائد اختلافات آپ سنیں گے بزی کے، جو شاذ ہیں، یعنی سند متواتر سے ثابت نہیں ہو سکے۔ تو پہلے بزی ہیں، دوسرے ابن شنبوز ہیں، ابن شنبوز۔ اور یہ ابن شنبوز اگر آپ جائیں گے نا تو نیچے عشرہ کبریٰ کے جو 80 طرق ہیں ان میں ابن شنبوز آتے ہیں، لیکن ذیلی طرق میں آتے ہیں۔ تو یہ یہاں دوسرے شاگرد ہیں امام ابن محسن کے، تو بزی اور ابن شنبوز یہ 2 ان کے شاگرد ہیں۔ اس کے بعد یحییٰ یزیدی میں چلے جائیں تو ان کے 2 شاگردوں میں سے پہلے جو ہیں سلیمان بن ایوب ہیں، سلیمان بن ایوب ہیں، سلیمان بن ایوب۔ اور دوسرے ابن فرح ہیں، احمد ابن فرح ان کا نام ہے۔ یہ ابن فرح وہی ہیں عشرہ نافیہ والے، اور یہ عشرہ کبریٰ میں بھی موجود تھے۔ ابو زارع ابن فرح یہ باقاعدہ عشرہ کبریٰ میں جو تھے نا دوری، اس کے نیچے 2 شاگرد تھے، ابو زارع اور ابن فرح۔ یہ عشرہ کبریٰ کے جو 80 ہیں نا، بلکہ 80 کے اوپر 40 ہیں، 40 میں سے ہیں دوری کے نیچے ابو زارع اور ابن فرح، اور وہاں یہ جا کے جعفری کے شاگرد ہیں، جعفر بن محمد انصاری کے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں جعفر بن محمد اور ابو زارع اور ابن فرح کے درمیان دوری کا واسطہ ہے، وہ عام طور پہ ہم یاد نہیں کرتے، وہ دونوں وہاں براہ شاگرد نہیں ہیں اس کے، جعفر بن محمد کے، بلکہ دوری کے واسطے سے شاگرد ہیں، دوری کے واسطے سے شاگرد ہیں۔ تو یہ دوری کے یہ 2 راوی عشرہ کبریٰ میں بھی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عشرہ کبریٰ میں ابو زارع پہلے ہے، ابن فرح بعد میں ہے، جبکہ عشرہ نافیہ میں ابن فرح پہلے ہے، ابو زارع بعد میں ہے۔ یہی جو ابن فرح ہے نا، یہ قرأت شاذہ کا بھی امام ہے یہاں۔ یہ دوسرا شاگرد ہے یحییٰ یزیدی کا، پہلا شاگرد ہے سلیمان بن ایوب اور دوسرا شاگرد ہے ابن فرح، احمد ابن فرح، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تیسرا امام آپ کے پاس حسن بصری ہے۔ حسن بصری کے جو 2 شاگرد ہیں ان میں سے پہلا جو ہے عیسیٰ بن عمر ہے، عیسیٰ بن عمر الثقفی، عیسیٰ بن عمر، ابن عمر کہہ لیں آپ اس کو، عیسیٰ بن عمر ہے پہلا شاگرد۔ یہ شروع میں جہاں آپ تعارفی باتیں لکھ رہے ہیں نا کتاب کے شروع میں، وہاں یہ باتیں کچھ لکھ لیں، یہ آپ کو بعد میں کام دیں گی۔ عیسیٰ بن عمر ہے پہلا شاگرد، اور دوسرا جو ہے بلخی ہے، ابو نعیم البلخی۔ یہ حسن بصری کے 2 شاگرد ہیں جی۔ ابن عمر اور بلخی، عیسیٰ ابن عمر اور ابو نعیم البلخی۔ اور باقی رہ گیا اعمش، اس کے 2 آپ کو پہلے بتا دیے، وہ تو ہم نے یاد کر لیے نا باقاعدہ، یہ بطور معلومات آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔
اچھا الفوائد المعتبرہ جو ہے نا، اس کی مختلف شروحات اب تک آ چکی ہوئی ہیں. اس کی سب سے مشہور شرح جو ہے وہ تو متولی کی اپنی ہے. متولی کی میں آپ کو 4 شروحات بتانے لگا ہوں اس کی، تاکہ آپ لوگوں کا آئندہ کبھی جو ہے مطالعہ کرنا ہو، پڑھانا ہو تو پتہ تو ہونا بنیادی چیزوں کا. تو 4 شروحات مشہور آپ کو اس کی بتا رہا ہوں. کتاب تو متولی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے شرح خود لکھ دی ہے. یہ موارد البررہ ہے. موارد البررہ مختصر ترین شرح ہے. یہ دیکھیں ذرا، شعر اوپر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی شرح نیچے. یہ فروش دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ شعر ہے اور نیچے 2-2 3-3 لائنوں میں شرح ہے. جتنی مختصر شرح ہے، مختصر ترین شرح یہی ہے موارد البررہ. موارد البررہ شرح الفوائد المعتبرہ متولی کی اپنی شرح ہے. تو مصنف اگر خود شرح لکھ دے تو سب سے اچھی بات ہوتی ہے نا. تو یہ شرح جو ہے نا، یہ آپ کو مل جائے گی نیٹ پہ. یہ شرح 2 افراد کی تحقیق سے الگ الگ بھی چھپی ہوئی ہے. یہ میرے پاس ایک تحقیق ہے، دوسری تحقیق بھی میرے پاس موجود ہے. یہ تحقیق دار ابن کثیر سے شائع ہوئی ہے، اور محمد سید عبداللہ فتح اللہ اس کے جو ہیں انہوں نے اس کی تحقیق کی ہوئی ہے. اور دوسری تحقیق میرے پاس وہ بھی ہے، دونوں ہی PDF میں موجود ہے. لیکن اب یہ آپ کو PDF تلاش کرنا پڑے گا. میں نے دونوں PDF سے فوٹو کاپی کرائی، میرے پاس اصل اس کی نہیں ہے. میرے پاس یہ PDF سے میں نے فوٹو کاپی کرائی ہے. یہ تو یہ آپ اگر لگے رہیں گے تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی. آپ بھیجیں نا قرآن کے گروپ میں اگر آپ موجود ہیں کہ جی ہمیں موارد البررہ چاہیے، تو یہ مختلف جو لوگ ہیں جو شوق کرتے ہیں PDF کتابیں سنبھالنے کا، وہ کوئی آپ کو بھیج دے گا. تو ایک شرح اس کی موارد البررہ جو سب سے بنیادی شرح ہے، جو اس مصنف نے خود لکھ دی ہے. دوسری شرح اس کی جو مشہور ہے علامہ علی الضباع کی ہے. علامہ علی الضباع ان کی شرح ہے. یہ متولی تک پہنچے ہیں علی الضباع. میں نے آپ کو ان کے بارے میں حالات میں پہلے بتایا ہوا ہے کہ علامہ متولی سے خود ملے تھے ان کی زندگی میں آ کے، لیکن یہ ہے کہ ان کی عمر چھوٹی تھی تو متولی نے ان میں بڑی صلاحیت دیکھی. ان کی نشست متولی سے 1-2 دفعہ ہوئی، چند دفعہ ہوئی. تو متولی نے جو ہے اپنے داماد ہیں، ان کا نام مجھے اس کو ذہن سے نکل گیا ہے، سحر المتولی کہتے ہیں اس کو، سحر المتولی. تو سحر المتولی نے پھر ان کو پڑھایا ہے. تو یہ علی الضباع جو ہے نا، یہ متولی کے گویا کے پوتے شاگرد ہوئے علامہ علی الضباع. اور علامہ متولی کے بعد بڑے عالم جو ہیں علامہ علی الضباع ہی ہیں، مشہور جن کو شہرت حاصل ہوئی ہے. اور یہ ضباع جو ہے یہ 3 جو ائمہ ہیں پچھلے زمانے کے، ان سے پیچھے ہیں. یعنی 3 ائمہ سے مراد احمد عبدالعزیز زیات ہیں، شیخ عامر سید عثمان ہیں، شیخ ابراہیم سمنودی ہیں. تو یہ تینوں سے پچھلے طبقے میں اگر آپ جائیں تو علی الضباع ہیں بڑے امام. باقی علی حسن خلف الحسینی صاحب تحف البریہ جو ہیں وہ ایسے متولی کے براہ راست شاگرد ہیں، لیکن ان کی تو کتابیں بہت تھوڑی ہیں. علی الضباع کی کتابیں اس وقت 5 جلدوں میں حال ہی میں لے کے آیا ہوں، کویت سے چھپی ہوئی 5 جلدوں میں ہے، اور اس میں تقریباً جو ہے 40-50 کے قریب ان کی کتاب ہے. علی الضباع بڑے محقق علماء میں شمار ہوتے ہیں. تو علامہ علی الضباع کی جو کتاب شرح ہے نا موارد البررہ کی، انہوں نے بھی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے الفوائد المدخرہ. یہ علی غامدی کی جو یہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ متن، یہ علی غامدی کی تحقیق سے شائع ہوا ہے نا. یہ علی غامدی سے میں نے قرأت شاذہ پڑھی ہوئی ہے، پوری کتاب یہ پڑھی ہے. میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا تحلیلاً، یہ ہم نے 6 مہینے میں ان سے پڑھی تھی علی غامدی سے. اس کا اجازت میرے پاس موجود ہے علی غامدی سے. تو یہ علی غامدی جو ہے یہ اس کتاب کے مقدمہ میں لکھ رہے ہیں، یہ جو فوائد المدخرہ ہے نا، اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب جو مفقود ہے. تو مفقود یہ ہوگی، حال ہی میں یہ چھپ کے آئی ہے شیخ ضباع کی پوری تصنیفات 5 جلدوں میں، اس کے اندر یہ دستیاب ہو گئی ہے کتاب. یہ ان کی بیٹی ثریا ہے شیخ علی ضباع کی، اس سے لیا. شیخ یاسر مزروعی ہیں کویت کے، انہوں نے ان کے رابطہ کر کے ان سے اس کے حقوق لیے. تو فوائد المدخرہ یہ چھپ کے آ گئی ہے، اور یہ اس کی جتنی ہی ہے میں نے اس کا تقابل کر کے دیکھا ہے، اسی کے اوپر اس کا اعتماد ہے بنیادی. تو فوائد المدخرہ یہ باقاعدہ PDF میں نہیں ہوگی، جو کہ آئی حال ہی میں ہے. تو آپ کو جو ہے اگر اس کی کاپی کرانی ہو تو ہمارے ٹون میں آپ کو یہ بھی مل جائے گی. دوسری شرح اس کی یہ ہے، ٹھیک ہے. تیسری شرح جو ہے وہ بھی مختصر ہے، وہ ہے دکتور وفائی عبدالرزاق. دکتور وفائی عبدالرزاق، اور یہ میری ہم عمر ہی ہیں، نوجوان ہیں، دوست ہیں، یہ بھی کویت میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے بلکہ وفائی عبدالرزاق نے قرأت اربع شاذہ میں پورے قرآن پاک کا اجرا کیا 4 جلدوں میں، نجوم الطوالے کے نام سے، جمع الجمع کی ترتیب پر. میں نے آپ کو ذکر کیا تھا غالباً پیچھے کہ شیخ ماسراوی کا وہ آئے 4 جلدوں میں چھپنے پر بڑا شدید فی المشائخ کی طرف سے اس پہ بھی رد آیا کہ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کی تلاوت رائج ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ صاحب فریدہ جو ہیں انہوں نے صبح میں تحفۃ المرضیہ لکھی،
2 جلدوں میں، ثلاثہ اشرا صغرا میں ثلاثہ میں لکھی ہے النفحۃ المسکیہ 1 جلد میں، اور اشرا کبریٰ میں لکھی فرید الدار 4 جلدوں میں۔ تو شازہ میں بھی ان کا ارادہ ہوا تھا کہ لکھیں، لیکن وہ فرید الدار کے شروع میں موجود ہے 2 جلد کے آغاز میں کہ مجھے خواب میں بڑا شدید ڈانٹ پلائی گئی کہ بات ہے یہ کام نہ کرنا، یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ فتنے کا کام ہے۔ اور اس کا پس منظر وہی مصر کے اندر جو شیخ قاضی اور شیخ سمنودی میں شدید اختلاف ہوا۔ سمنودی کہتے تھے کہ یہ قرأت شاذہ جو ہیں بطور تعلیم ان کے تلاوت کی بھی اجازت ہے، بطور تعلیم قرآن کی نیت سے نہیں، درس و تدریس کے لیے اسلاف نے کتابیں بھی لکھی ہیں تو اس کا اجرا بھی ہو سکتا ہے اگر، اور یہ بات صحیح ہے، اصولاً یہ بات صحیح ہے، صحیح موقف یہی آگا ویسے بتاؤں، بطور تعلیم ہو سکتا ہے۔ اور میں نے 10 بار سنائے ہیں شیخ عمر عبداللہ الحلوانی کو جم الجمع میں قرأت شاذہ میں، یہ جو قاری خالد صاحب اور مختلف مشائخ کے استاد ہیں نا اشرا کبریٰ میں، تو ان کو 10 پارے سورہ اعراف کے آخر تک اجرا میں نے سنایا ہے، تو اور وہ تلاوت کے ساتھ ہی سنایا ہے۔ لیکن قاری ابراہیم صاحب اور شیخہ سمیہ اور شیخ یسری عوض وغیرہ جو ہیں، شیخ یسری عوض جو ہیں ان سے میں نے اشرا کبریٰ میں ان کو میں نے پورا قرآن سنایا ہوا ہے، یہ مصر کے بڑے مشائخ میں سے ہیں، اور یہ بھی شیخ سمنودی کے شاگرد ہیں۔ میں نے قرأت شاذہ ان سے بھی پڑھی ہے، شیخ یسری عوض سے بھی، لیکن ان سے متن پڑھا اس کا۔ شیخ علی غامدی سے تو پوری کتاب پڑھی تھی، شیخ یسری عوض سے سورہ اعراف تک پڑھی ہے، اس کے بعد انہوں نے اجازت دے دیا، سورہ اعراف تک نہیں، سورہ انعام تک۔ اور شیخ یسری عوض کہتے ہوتے تھے کہ شیخ سمنودی جو ہیں انہوں نے اپنے استاد حنفی سقہ سے بھی سورہ انعام تک پڑھی ہے۔ اب یہ علی غامدی کے استاد شیخ سمنودی ہی ہیں، تو میں ذکر کر رہا۔ اچھا، اور سمنودی کے استاد جو ہے علی زباں ہیں، ذہن میں رکھنا۔ اور شیخ زیاد نے علی زباں سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شیخ زباں نے شیخ زیاد نے شیخ زباں سے جو ہے قرأت شاذہ پڑھی ہیں، دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے شاگرد ہیں، لیکن ثابت نہیں ہو سکا۔ کہتے ہیں شاید انہوں نے کتاب کا اجازہ لے لیا ہوگا، چونکہ یہ جو کتاب ہے نا جس کا تلاوت نہیں ہے تو اس کا اجازہ جو ہے وہ مرویات کا دیا جا سکتا ہے بغیر تلاوت کے، ایک نشست میں کوئی بندہ مرور کر لے تو ہو سکتا ہے کہ ایسی شکل ہو۔ تو ذکر یہ کر رہا تھا کہ یہ دکتور وفائی عبدالرزاق جو ہے اس نے بھی 4 جلدوں میں نجوم والے کے نام سے پورا قرآن کا اجراج اس کا تیار کیا، چھپ کے آگے میرے پاس بھی موجود ہے الحمدللہ۔ تو اسی وفائی عبدالرزاق کی قرأت یہ فوائد المعتبرہ کی شرح ہے الدروس الصفرہ کے نام سے، مختصر شرح اتنی ہی ہے، یہ بھی موجود ہے الدروس الصفرہ فی شرح الفوائد المعتبرہ، یہ 3ری شرح اس کی عربی میں۔ اور 4تھی شرح جو ہے اس کی جو ہے وہ مفصل ہے، اور وہ سب سے اچھی شرح میں سمجھتا ہوں، مفصل شرح ہے اور اچھی شرح ہے، وہ بھی 1 جلد میں، لیکن وہ 1 جلد آپ کی جو ہے بس اس کے جتنی ہے، یہ آپ نے کتاب رکھی ہوئی ہے الواضح کے نام سے۔ اور مجھے سب سے پہلے شرح میں نے یہی لی تھی الواضح، یہ دکتور محمود ابو کلوب ہیں، یہ بھی علی غامدی کے شاگرد ہیں، علی غامدی جن سے میں نے قرأت شاذہ میں نے پڑھی پہلی دفعہ۔ تو محمود ابو کلوب جو ہیں میرے تعلق اور دوستوں میں سے ہیں، 2 سال سے 2.5 سال سے بات چیت عام ہوتی رہتی ہے۔ تو الواضح اس کی مفصل شرح ہے، الواضح محمود ابو کلوب، کاف کے ساتھ، کلوب چھوٹے کاف کے ساتھ، کلوب۔ تو یہ 4 شروحات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو موجود ہیں، اور آپ ان 4 شروحات کو اپنے پاس درج کر لیں، کسی بھی وقت ہو آپ کو کوئی مسئلہ دیکھنا ہو۔ الواضح جو ہے غالباً اس کا PDF موجود ہے PDF اس کا، الواضح کا بھی مل جائے گا، موارد البررہ کا بھی مل جائے گا، دروس الصفرہ کا نہیں ملے گا آپ کو، اور اسی طرح جو ہے آپ کو اس کا بھی نہیں ملے گا، افوائد المدخرہ کا بھی۔ اچھا، ایک 5ویں شرح بھی میں نے آپ کو بتائی تھی اردو میں ابھی تک اس کی ایک شرح لکھی قاری رحیم بخش صاحب نے، 1986 میں لکھی تھی، اور اس کا تذکرہ موجود ہے قاری رحیم بخش صاحب کی بعض کتابوں میں، لیکن وہ دستیاب نہیں ہے، پتہ نہیں چھپی نہیں۔ تو بہرحال اردو میں اس کی شرح جو ہے وہ آنی چاہیے، جب آپ پڑھیں گے، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، لیکن پوری شرح انہوں نے کر دی تھی۔ چلیں جی، یہ آپ کو میں نے باتیں بتا دی۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں بطور معلومات، آپ کو مزید بتا دوں، امام نے جزری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے قرأت شاذہ پر، اس کا نام ہے النہایہ، اس کا نام ہے النہایہ، اور یہ بھی شعروں میں ہے۔ النہایہ جو ہے وہ بھی شعروں میں ہے، اور اس کے جو ہیں النہایہ جو ہے اس میں جو ہے نا ویسے شعر 454 ہیں النہایہ کے، اس کے تو 573 ہیں نا آپ کے الفوائد المعتبرہ کا، تو النہایہ کے 454 شعر ہیں، 454 شعر ہیں،
450 گویا کہ. اور اس کے اندر ویسے 3 ائمہ ہیں سرو نہایہ میں، ائمہ 3 ہیں، یزیدی نہیں ہے اس میں یزیدی شامل ہی نہیں کیا ابن جزری نے. ابن جزری کے یہاں 3 ہی امام ان کی قرأت شاذ ہے. محسوس ہوتا ہے کہ یزیدی کی قرأت کو جو ہے یہ متواترہ، چونکہ یزیدی دیکھیں نا یہ ابو عمر کے نیچے دوری سوسی کا اوپر استاد ہے. اور دوسری بات ہے یزیدی کی قرأت میں صرف ایک کلمہ جو ہے خافضۃ الرافعہ، ایک کہہ لیں کہ بعضوں نے اس کو 2 کلمے بھی کہا ہے. کلمے ٹوٹل جو ہے نا 20 ہیں. میں آپ کو پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کلمے 17 ہیں کہ 16 ہیں، 20 ہے کلمے، جن میں سے 18 جو ہیں وہ تو مختلف تبدیل ہو کے آئے ہیں تھوڑے سے، یعنی دوری سوسی کے قدیمان ہی گھوم رہے ہیں، لیکن ہیں متواترہ میں پہلے سے موجود ہیں. اور 2 کلمے جو ہیں جس کو بعض لوگوں نے ایک کلمہ کہا ہے وہ خافضۃ رافعۃ، 2 کلمے ہو گئے نا، اگر 2 بنائے تو بنا ایک کلمہ ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، یہ ایک کلمہ ہے جو صرف زیادہ ہوا ہے، یہ 2 کلمے زیادہ ہوئے ہیں. باقی اس کی جو داخلی قرأت ہے اس میں کوئی کلمہ متواترہ سے الگ نہیں ہے. تو محسوس ہوتا ہے کہ ابن جزری والا کہ ہاں یہ متواترہ میں سے سند کے اعتبار سے شاذہ ہوگی، لیکن تلاوت کے اعتبار سے سیٹ نہیں ہے. تلاوت کے اعتبار سے سیٹ نہیں ہے. جیسے آپ نے اشرا نافیہ میں بعد نئے سیٹ پڑھ لیے ہیں، اشرا نافیہ میں قرأت کے بعد نئے سیٹ آ گئے. اصبہانی کی قرأت اشرا کبریٰ میں ہو رہا ہے تو وہاں اصبہانی کی قرأت میں کچھ فرق آ گیا ہے، ابو نشیر کی قرأت کے کچھ فرق آ گیا ہے صغریٰ سے. تو ابن جزری نے نہایہ میں 3 قرأتیں لکھی ہیں صرف شاذہ، 4 نہیں ہیں. تو یزیدی کے بارے میں اس لیے، اور یہ آپ نے یہ بھی پڑھ لیا شعر میں 10 میں بھی 14 میں، یہ الفوائد المعتبرہ میں لقلۃ انفرادی فیما یرد، کہ یزیدی کی رمزی بیان انہوں نے کی کہ پورا کتاب میں یزیدی کے خلاف شاذ و نادر کبھی کبھی آیا کرے گا، کیونکہ اس کا خلاف ہوتا ہی نہیں ہے یزیدی کا. تو آئیے ہم 3 شعر آج ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا باب ختم ہو جائے. تو انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہے تو باب الادغام الکبیر پڑھیں گے آئندہ سبق میں. ہم نے سورۃ ام القرآن شروع کی ہوئی تھی. ام القرآن میں پہلا مسئلہ ہم نے الحمدللہ کا پڑھا، اور اس میں الحمدللہ قرآن میں جہاں بھی آ جائے حسن بصری اس میں الحمدللہ پڑھتے ہیں، باقی تینوں اپنے اصل کے مطابق ہیں. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہم نے مالکی یوم الدین کا پڑھا، اس میں زائد قرأت مالکہ یوم الدین بن گئی تھی، مالکہ یوم الدین متطوعی کی. باقی جو ہے طب حجا کا اختلاف تو ہے اپنی اصل سے، لیکن بہرحال ہے وہ متواترہ میں اختلاف. طب حجا کا اصل جو ہے وہ ملک پڑھتا ہے، اور متطوعی اور حسن بصری آ کے یہاں مالکی الف کے ساتھ پڑھے، جبکہ ان کا اصل حمزہ اور ابو عمر ملکی پڑھتے تھے. تم ہے تو کیا متواترہ ہی، لیکن ان کا اپنے اصل سے مخالفتیں بیان کر دی، اور باقی ہیں ہی اپنے اصل کے مطابق. تو زائد اختلاف سب مالکہ بنی ہے. اس کے بعد تیسرا کلمہ نعبدو آیا ہے، تو نعبدو میں یعبدو، یہ حسن بصری کی قرأت آ گئی. یہ 3 مسئلے ہو گئے. اور چوتھا مسئلہ نستعین کا آیا ہے. اس میں پورا ایک قاعدہ آپ کو بیان کر دیا ہے کہ علامت مضارع جو 4 ہیں عطین کے حرف، ان چاروں میں نون اور تا کے علامت مضارع کو زیر دینے کا مسئلہ قرأت شاذہ میں موجود ہے. ویسے کلام عرب میں تو حمزہ اور جو ہے نا جی یا، اس میں بھی یعبدو اور اعبدو یہ سب چلتا ہے، لیکن قرأت شاذہ میں صرف نون اور تا کے اندر جو ہے علامت مضارع کے کسرہ کی بات آئی ہے. اور اس کی بھی تفصیل یہ ہے کہ اگر مجرد ہو تو مجرد میں وہ باب سمیع یسمع ہونا چاہیے، پھر آپ اس کو دے سکتے ہیں علامت مضارع میں نون اور تا کو. اور اگر مزید فی ہو، ثلاثی مزید فی، یا رباعی میں بھی چلا جائے، مزید فی جب بھی آ جائے، ثلاثی مزید فی کو جب بھی چلا جائے، ثلاثی میں جرد سے اوپر چلا جائے، تو اس میں جو ہے شرط یہ ہے کہ پھر اس کا ماضی جو ہے حمزہ وصلی سے شروع ہونا چاہیے. استفعل، انفعل، اسی طرح افعل، اور اسی طرح جو ابواب ہے نا جن میں حمزہ وصلی شروع میں آتا ہے. لیکن جو ہے یہ تفاعل باب تفاعل، فعل باب تفعیل، افعل، ان میں کچھ نہیں ہے کیونکہ ان میں حمزہ وصلی نہیں آ رہا. بس یہ تفصیل ہے. 3 کلمات اس سے مستثنیٰ ہیں جن میں 2 وجہ آ گئی ہیں، چونکہ ان کے وہ تینوں مجرد سے ہیں، وہ تینوں کلمے مجرد سے ہیں. تضحا، تطغو اور تقر. تضحا کا ہے ضحیہ یضحا، یہ باب سمیع اس میں بنانا، لیکن اختلاف ہے کہ ضحیہ ہے کہ ضحایا ہے. ضحایا یضحا ہے، ضحا یضحا ہو جائے گا نا، ضحایا اگر ہوگا تو ضحا ہو جائے گا.
یضحا یضحا باب فتح یفتح سے ہے کہ ضحیہ یضحا باب سمیع اسمہ سے ہے، تو دونوں ترجیحوں پر اس میں دونوں قراءتیں ہو گئے، ہوگی متوی کے لیے ہی نا۔ تطغى میں بھی اختلاف ہے، تغیہ یطغى ہے یا طغا یطغى ہے، اس کے مجرد ماضی میں اختلاف ہے۔ تغیہ یطغى ہو تو پھر یہ تطغوا بنے گا، اور طغا یطغى ہو تو پھر یہ فتح یفتح باب بنے گا، تو اس کے اختلاف نہیں ہوگا۔ اور تقر جو ہے قرارا قرہ یا قر باب ہے یا قریرہ باب ہے، قریرہ ہے قریرہ یا قرارو ہے کہ قرارہ یا قرارو ہے، نہیں یا قرارو ہو تو وہی ہوگا نا، سمیع اسمہ ضروری ہے۔ قرارہ یا قرارو ہے کہ قریرہ یا قرارو ہے، باب فتح یفتح ہوا ہے یہ باب سمیع اسمہ ہوا ہے۔ مضارع میں جا کے تو فتح ہونا ضروری ہے نا، اگر مضارع میں جا کے وہ ضرب یضرب باب میں چلا جائے تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس لیے قرارہ یا قرارو ہے یا قریرہ یا قرارو ہے، تو دونوں پر اختلاف ہے، تو اس پر دونوں کو رہتے ہیں۔ چلیے جی 4 مسئلے ہو گئے، 5واں مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں اپنا، وہ ہے صراط اور الصراط کا مسئلہ۔ جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں مثالیں دی ہیں، نستعین، تیأسو، تذر، میں نے بتایا تھا موارد البررہ میں بھی اور متن فوائد المدخرہ میں بھی، شرح فوائد المدخرہ الزبا میں بھی، انہوں نے یہ قرآن کے کافی سارے کلمے پورا ایک صفحہ دیا ہوا ہے اس کی مثالوں کا، اس قاعدے کی مثالوں کا۔ یہ جو قاعدہ بھی آپ نے سنا نا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، نستعین وما كنا لنهتدي نشتری نطمع نتبع ثم نبتهل فنجعل من نبتهل، کیونکہ ابتہل ہے نا ماضی، نبتہل، تحیی الموتى، تو احیا یحیی کے باب فعال ویسے جا رہے، غلط ہے مثال، تحیی مثال ہی بنتی، صحیح نہیں ہے۔ نعلم، ٹھیک ہے، علم یعلم، نعلم، نستحوذ نستحوذ، اچھا تعمل میں تعمل، نستبق، وہ ہے نا سورہ یوسف میں نستبق، ہاں ہم نے وضربنا یوسف، تو نستبق میں نستبق، یہ ہر صفحے میں 5-7 مثالیں یہ ہوتی ہیں اس کی۔ اس سے نشہد و نشہد، نسمع و نسمع، نبتلی، یہ سورہ دہر میں نبتلی، نبتلی، ابتلا ہے نا اس کا، اس طرح یہ ان اللہ لا یستحیی میں استحیی، باب استفعال ہے نا، ان اللہ لا نستحیی ان یضرب، بات ویسے ہے ہی یار، بات ہے ہی یار، ویسے یہ مثال بھی غلط ہے، نستحیی قرآن میں آتا ہی نہیں میرے خیال میں، یا اگر آتا ہے تو دیکھ لیں، تو یہ بڑی مثالیں دی ہوئی ساری۔ نستحیی اگر آتا ہے، نستحیی نساء، نوح بارے میں آتا ہے، نستحیی فرعون چھوڑتا تھا نا ان کے، یہ دیکھیں پورے ایک صفحے میں مثالیں ہیں۔ تو تضحا اور تطغى اور تقر جو ہے اس میں 2 وجہ ہیں، اور تیأس میں نے بتا دی ہے کہ وہ تیأس مد متصل بھی ہو جائے گی۔ چلیں 5واں کلمہ آپ دیکھ رہے ہیں صراط، تو کہتے ہیں صراط کلا فز فقط، بس ایک مسئلہ ہو گیا ہے، دیکھ لیں، صراط کلا فز فقط، صراط شم وصادہ مع ال ومطلقا اشم، یہ شعر ہو گیا، یہ وزن شعری میں شم اور اشم، ٹھیک ہے۔ آگے طب پہ جا کے بات ختم ہوئی ہے، لگا لیں طب پہ لائن لگا لیں، طب پہ جا کے 26 شعر میں 26 پہ لائن لگا لیں، طب وصراطا مستقیما حلیہ، اس پہ بھی لائن لگا لیں حلیہ کے بعد، ومیم جمع بعد کسر صلبیہ وبعد ضمۃ بوابها حتم، یہاں لگا لیں حتم پہ، وغیر بالنصب جمالہ وسم، یہاں جا کے لائن لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ میں کرنے لگا آپ کے سامنے، پہلا جو شعر ہے یہاں سے، صراط کلا فز فقط، صراط شم وصادہ مع ال ومطلقا اشم طب، یہاں جا کے بات ختم ہوئی۔ چلیں 3 باتیں بیان کی ہیں اس میں شعر میں 25 میں۔ صراط قرآن پاک میں جہاں بھی آ جائے، صراط آج قرآن میں جہاں بھی آ جائے، کلن، پورے قرآن میں صراط، پورے قرآن میں صراط جہاں بھی آ جائے، فز، یہ کیا ہے جی فز؟ مفردہ، مفردہ ابن محسن، مفردہ ابن محسن سے اختلاف ہے، مبی سے اختلاف نہیں ہے، مفردہ ابن محسن سے صراطہ کی سین، صراطہ میں سین پڑھنی ہے، وہ سین لکھی ہوئی ہے نا ساتھ کے اوپر تلفظ، ہاں تو فز کی فا رمز ہے، آپ کو رمزوں کو بھی کچھ مسائل آ رہے ہیں، یہ رمزیں لگا لیے، اگر فز کی فا رمز ہے، فز کے فقط کہتے ہیں
صراطہ قرآن میں جہاں بھی آ جائے فقط ابن محسن المفردہ صرف پورے قرآن میں صراطہ منکر کی بات ہو رہی ہے منکر کی، معرف کی بات نہیں ہو رہی، الف لام کے بغیر ہو تو ابن محسن منکر صراطہ میں سین پڑتا ہے. پہلا مسئلہ. صراط شم، اور شین کس کی رمز ہے؟ شنبوزی. اعمش کا شکل شنبوزی اشمام کرے گا صراطہ منکر میں بھی، وصادہ مع ال، یہ دوسری بات ہے. صراط شم وصادہ مع ال، صراطہ منکر بھی اور صراطہ جو ال کے ساتھ آتا ہے معرف بھی، دونوں میں اشمام. اور یہ مذہب کس کا ہے؟ خلف کا. نہیں، اشرا صغرا میں خلف کا مذہب تھا نا، یہ معرف منکر دونوں میں اشمام پورے قرآن میں. تو شنبوزی جو ہے نا وہ خلف حمزہ کی طرح ہے، خلات کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا. متفق کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے. تیسرا مسئلہ وہ مطلقاً اشم، متفق کی بات آ رہی ہے، اور متفق کے لیے جو ہے آپ مطلقاً اشمام کر دیں طب متوی کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب کتنی قراتیں بنی ہیں؟ 3 باتیں ہو گئیں. ابن محسن مفردہ سے، مبیش سے نہیں، سین پڑھیں گے. صراطہ معرف کی بات نہیں ہو رہی، منکر کی بات ہو رہی ہے. اور شنبوزی جو ہے یہ لام تعریف کے ساتھ جو ملا ہو اور جو لام تعریف سے مجرد ہو، دونوں میں وہ کیا کرے گا؟ سین پڑے گا، اشمام کرے گا. والمطوع بالاشمام مطلقا، اور مطوع اشمام مطلقا کے ساتھ پڑتا ہے. ذرا ترجمے کو ذرا دوبارہ دیکھیں، ایک دفعہ تھوڑی سی غلطی ہوگی ہے، ذرا دوبارہ دیکھیں ترجمہ. وہ بات واضح ہے، وہ بات اشمام کی نہیں ہے، اس کی شنبوزی کی سین کی بات ہو رہی ہے، اشمام کی بات نہیں ہو رہی. اشمام تو مطوع کے لیے ہے، اشمام شنبوزی کے لیے نہیں، اشمام مطوع کے لیے. دوبارہ دیکھیں 3 مذہب ہو گئے. سب سے پہلا مذہب کس کے لیے؟ ابن محسن مفردہ سے، اس کے لیے سین ہے صرف منکر میں، وہ تو بات واضح ہوگی نا. شنبوزی کے لیے سین جو ہے وہ منکر معرف دونوں میں ہے. اشمام کی تو بات ہی نہیں آئی نا، بات تو سین کی آئی، سین کی بات آ رہی پیچھے سے نا. اشمام کی بات کہاں سے آئی ہے؟ وہ آگے ہے، وہ متوی کا مسئلہ ہے. وہ مطلقاً اشم طب، متوی کے لیے پورے قرآن میں مطلقاً اشمام ہے معرف منکر میں، جبکہ شنبوزی کے لیے پورے قرآن میں معرف منکر میں سین ہے. اور جبکہ جو ہے ابن محسن مفردہ سے، اس کے لیے جو ہے سین ہے منکر میں صرف، اور معرف میں اس کا کچھ نہیں ہے. اور جو مبش سے ہے اس میں معرف منکر دونوں میں سواد ہے اس کا. اور باقی جو رہ گیا یزیدی رہ گیا جس کے لیے کچھ بیان نہیں کیا، اور ابن محسن اور رہ گیا ہے یزیدی کے بعد رہ گیا حسن بصری. ان دونوں کے لیے اثر کے مطابق ہے، اصل کے مطابق سواد ہی ہے دونوں کے لیے. دوبارہ بیان کر دیتے ہیں ایک دفعہ. ابن محسن مفردہ سے صرف صراط منکر کے اندر سین پڑے گا، اور شنبوزی جو ہے یہ منکر معرف دونوں میں سین پڑے گا، اور متوی معرف و منکر دونوں میں مطلقاً اشمام کرے گا. چلیں، تو گویا کہ اعمش کی 2 قراتیں ہو گئی نا، اعمش کی سین بھی ہو گئی اور اشمام بھی ہو گیا. چلیں. وصراطا مستقیما حلیا، وصراطا مستقیما حلیا. اہدنا الصراط المستقیم، فرسی اختلاف ہے. اس میں حسن بصری جو ہے حلیہ حسن بصری کی رمز ہے، یہ اہدنا صراطا مستقیما پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، معرف کے بجائے منکر پڑھ کے صراطا مستقیما، اہدنا صراطا مستقیما، یہ ہے حسن بصری کی قرات. بس ختم ہوگی بات. چلیں اب میم جمع کا اختلاف آپ کو جو ہے بتاتے ہیں. ومیم جمع بعد کسر صلبیا، اور میم جمع جب کسرہ کے بعد آئے، یہ میں آپ کو زبانی والا اختلاف بتا چکا ہوں. ویسے جب میم جمع کسرہ کے بعد آئے تو پھر صلہ یا کے ساتھ کریں، اور اگر میم جمع ضمہ کے بعد آئے تو صل بھی واوی ہے تو صلہ واو کے ساتھ کریں. ختم حسن بصری کے لیے. ٹھیک ہے، اب ذرا غور کر لیں. میم جمع جو ہے ضمہ کے بعد ہو تو صلہ کس سے ہوگا؟ واو سے. جیسے ان الذین کفروا سواء علیہ می، ہاں پہ زیر ہے نا، علیہ می انذرتہم ام لم تنذرہ لا یؤمنون.
دوبارہ دیکھیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. یہ کس کی قرأت ہے؟ حسن بصری کی. تو ان کا صلہ اگر ماقبل کسرہ ہوا تو صلہ یا کے ساتھ کریں گے، اگر ماقبل ضمہ ہوا تو صلہ واو سے کریں گے. اور یہ پورے قرآن میں قید ہے. اب یہ اصول ہے. اب یہ قرأت نہیں قرأت ہے. آپ دیکھیں دوبارہ دیکھیں ومیم جمع بعد کسر صل بیا، اور میم جمع جب کسرہ کے بعد ہو تو صلہ کرو یا کے ساتھ، اور جب میم جمع ضمہ کے بعد ہو تو صلھا بواویھا، تو صلہ کرو واو کے ساتھ ہا اس میم کا. ختم حسن بصری کے لیے ہا رمز ہے حسن بصری کی. چلیں ہمارا مسئلہ یہ بھی ختم ہو گیا. اب آخری مسئلہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں غیر ال کے بجائے غیر المغضوب علیہم. وغیر بالنصب جمالہ، ہاں جیم کس کی رمز ہے جی؟ مبہج ابن محسن کی. تو ابن محسن مبہج سے غیر المغضوب علیہم پڑھتے ہیں. غیر المغضوب ہے فرشی اختلاف ہے. باقی جو ہے وہ اصولی اختلاف جو ہے آپ اگر دیکھ لیں پوری سورۃ ام القرآن میں تو کیا کیا ہے. ایک تو آپ کا مسئلہ آگے یہ نستعین والا، اور دوسرا جو ہے اس کا مسئلہ ہے آپ کا صلے کا، اور تیسرا اگر آپ ڈالنا چاہیں تو صراط کا ڈال دیں. اگر چوتھا شمار کرنا چاہیں تو الحمدللہ کا ڈال دیں. قرآن میں الحمدللہ جہاں بھی آ جائے. باقی جو یہ جو مسئلے تھے آپ کے یعبدو کا مسئلہ، مالک یوم الدین کا مسئلہ 2، اور اسی طرح صراطا مستقیمہ 3، اور غیر المغضوب علیہم یہ چاروں فرشی کلمے ہیں. ان چار میں فرشی اختلاف ہے. باقی 4 چیزیں جو ہیں ان کا اصولی اختلاف ہے. دوبارہ دیکھ لیں الحمدللہ کا مسئلہ فرش مکررہ میں سے ہے اگر آپ بنانا چاہیں، جیسے وہو اور وہی اور کا مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ آیا ہے علامت مضارع کا قاعدہ. اور تیسرا کا مسئلہ ہے صراط الصراط، یہ بھی ویسے فرش مکرر کا مسئلہ ہے لیکن قاعدے کی طرح ہی ہے فرش ہے، بار بار آتا ہے. اور چوتھا جو ہے میم جمع کا مسئلہ. تو 4 مسئلے اصولی ہو گئے اور 4 مسئلے فرشی ہو گئے. تو انشاءاللہ جب ہم اجرا کریں گے تو یہ جو اصولی مسئلے ہیں کہ انسان کو یاد ہونے چاہیے. حسن بصری ورنہ ابھی آپ نے پڑھا، اگر آپ اجرا نہیں کریں گے تو پھر یہ جو ہے وہ آپ کا پڑھ کے بھول جائے گا. اس وقت جو لوگ قرأت شاذہ جو ہیں صرف کتاب متن فائدہ معتبرہ پڑھا کر اجازت دے دیتے ہیں، ان لوگوں کو پڑھا نہ پڑھا ایسا ہی ہوتا ہے کہ پڑھ کے بھول کے بعد میں. لیکن اگر اجرا آپ پڑھ لیں گے 1 پارہ 2 پارے یا سورہ بقرہ تو کم از کم آپ کو موٹے موٹے اصول تو یاد رہیں گے نا. یہی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہم 1 پارہ 2 پارے یا سورہ بقرہ کا اجرا کر لیں. میں نے جو ایک دفعہ قرأت شاذہ میں پڑھایا ہے قرآن بچیوں کو تو متن فائدہ معتبرہ پڑھائی تو سورہ بقرہ کا پورا اجرا کروایا تھا جمع الجمع کے ساتھ، لیکن غیر مجود غیر مرتل کر کے پڑھایا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.